بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وقاص مولانا. اور 14 اگست 1947 سے 14 اگست 2024 پاکستان کے تقریباً 78 سال بنتے ہیں. اور ان 78 سالوں کے اندر جو اس وقت لوگ تھے آج کوئی دنیا میں ہیں کچھ نہیں ہیں، زیادہ تر نہیں ہیں، اور انہوں نے پاکستان کو بنایا. اور آج کی جو یوتھ ہے وہ پاکستان بنے بنائے پاکستان کو کویشچن اٹھا رہی ہے، پاکستانیت کے اوپر اور پاکستان کے وجود کے اوپر بھی یہ نیگیٹیوٹی بہت زیادہ پریویل کر گئی ہے. اس لیے ہم آج مختلف یونیورسٹی سے، پورے پنجاب سے، پاکستان سے اسٹوڈنٹس کو بلا رہے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آیا ان کا اپنے 20-30 سالوں میں، 25 سالوں میں جو ان کی لائف ہے اس کے اندر 14 اگست 1947 سے 14 اگست 2024، یا اگر کوئی 2000 میں 2001 میں پیدا ہوا ہے، جو بچے ہیں ہمارے پاس موسٹلی اس وقت سے لے کر آج تک، جب سے انہوں نے ہوش سنبھالی ہے، اپنے 10 سال تو انہوں نے 14 اگست منائے ہوں گے، تو کیسا ان کا ایکسپیرینس ہے. ہمارے ساتھ شاہزیب سعید ہیں، یہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے ہیں. جی سر. بڑی اچھی یونیورسٹی اور نام ہے اس کا. عائشہ شاہ نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسلامک یونیورسٹی بہاولپور سے ہی. آپ رحمین خالد جی سی یونیورسٹی فیصل آباد سے، جی وومن یونیورسٹی فیصل آباد، اور دانیال وک UMT لاہور سے. ٹھیک، تو دیکھیں نا، یہ دو ایک یونیورسٹی سے ہیں، باقی تقریباً لاہور، فیصل آباد. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اب میں آپ سے آغاز کرتا ہوں. عائشہ، واٹ ڈو یو تھنک کہ 14 اگست کو کس طرح سے لیا جائے، یا کس طرح یہ 14 اگست 6 سپٹمبر یہ وہ جو دن ہے جو پاکستان کے لیے دن ہے، 23 مارچ ہے، اس کو کیا مذاق لینا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں انہوں نے 14 اگست والا ڈے ان کو کس طرح سے ملا، انہوں نے کتنی اس کے لیے قربانیاں دی، کتنی جد و جہد کی، اور پاکستان کی عظیم قوم کو متحد اور مضبوط ہونا چاہیے اس معاملے میں. ہم لوگ جس طرح سے 14 اگست کو خود کو تیار کر کے، اپنی تیاریاں کر کے، اور باجوں کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ، وہ کہہ رہے ہوتے، کہتے ہیں نا پاں پاں کر رہے ہوتے ہیں. جی اسلام آباد میں باجے کو بین کر دیا نا، وہ کہتے ہیں پاں کی جگہ چھاں کرو. مجھے تو لگتا ہے باجے بجانے والوں کو بھی بین کریں. بالکل باہر نکلنے کی. 14 اگست میں کیا ہو رہا ہے پچھلے تقریباً میں تو 20 سالوں میں دیکھ رہا ہوں، وہ ون ویلنگ ہوتی ہے، وہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، خوشی کے موقع پہ ڈیتھس ہوتی ہیں. آج کل وہ ایک میم بھی ہے نا کہ ایسے لوگ جو لوگ کمنٹ بھی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ عید والے دن مر کے اپنے پورے خاندان کو ٹینشن میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ 14 اگست کے اوپر کیا سلنسر اتارنا، کیا بھائی، یہ بیسیکلی یہ ہو گیا نا. تو اس کو چینج ہونا چاہیے. مطلب آپ ایز اے یوتھ، آپ سے بھی میں پوچھوں گا، آپ سے بھی پوچھوں گا، آپ سے بھی پوچھوں گا. پہلے آپ بالکل چینج ہونا چاہیے. میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگ 14 اگست اور جتنے بھی لائک بلیک ڈے بھی ہے نا، تو ہم ان کو ایز اے ایونٹ دیکھتے ہیں، جبکہ ہمیں 14 اگست جس طرح ہو گیا، ہمیں اس میں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان بنا، ہم اس میں کس طرح سے امپروومنٹس کر سکتے ہیں. ہم یوتھ ہیں، ہم کس طرح سے چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ پوچھتا ہوں. ہاں جی، آپ بتائیں نا، 14 اگست کیا ہے یہ؟ بیسیکلی جو ہے نا، 14 اگست جو ہے اس دن ہمارا ملک آزاد ہوا تھا. اچھا. اب انڈیا میں جب ضرورت ہم تھی آزاد ہونے کی؟ جی بالکل ضرورت تھی. کیوں نہیں کیا ضرورت فائدہ تھی؟ ہوا آپ کو؟ کیونکہ دیکھیں نا، اگر انڈیا میں دیکھا جائے، وہاں پہ ان کے نظریات اور تھے، ٹھیک ہے، وہ ایک ہندو ملک تھا، اور وہاں پہ ہماری جنریشن کی جو ہے مسلمانوں کی بیسیکلی نا ایمان کو لے کے آگے گروتھ ہی نہیں تھی. یہ آپ کو کس نے پڑھایا؟ یہ ہم ہندو تو لوگ، پاکستان میں بھی ہیں، سندھ میں بھی ہیں. جی ہم لوگوں کو، کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں، کیونکہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو ایک آزاد اپنا ملک ہونا چاہیے. اب دیکھیں فلسطین، دیکھیں فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، فلسطینیوں کے ساتھ وہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آزادی کتنی ضروری ہے، فریڈم کتنا ضروری ہے. صحیح. اور یہ جو ابھی لوگ پچھلے 2-3 سالوں میں آزادی مانگ رہے تھے، جی وہ کون تھے؟ وہ جو جلسے جلوس کر رہے تھے اور پریشان کر رہے تھے، وہ بھی یوتھ تھی نا ساری؟ ہاں جی، یوتھ ان کو تھی. کون سی آزادی چاہیے؟ آپ بھی شاید ہوں گی اس میں. نہیں تھی. وہ بیسیکلی جو ہے نا، وہ پاکستان کے اوپر جو اٹھاتے ہیں پوائنٹس، دیکھیں 2 ڈفرینٹ تھنگز آ جاتی ہیں. پاکستان کے لوگ جو کنٹرول کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک، اور جو باقی جو عوام ہے، ہم لوگ پبلک ہیں، ٹھیک ہے. اگر ہم لوگ ہی اپنے ملک کو برا بھلا کہیں گے، اب جیسے فار ایگزامپل ہم اپنے گھر کی مثال لے لیتے ہیں، اب ہم اپنے گھر کے بارے میں باہر جا کے باتیں کریں، ہمارے گھر میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہمارے گھر اچھا نہیں ہے، تو ساری بات باہر والا بندہ بھی آپ کے گھر کی عزت نہیں کرے گا. اگر آپ اپنے گھر کی خود عزت کرو گے نا، خود عزت کرو گے نا، تو ظاہری بات ہے باہر والے لوگ بھی عزت کریں گے آپ کے گھر کی. ٹھیک ہے. آپ کا ورک صاحب، دانیال صاحب،
یہ جو اپنے گھر کی عزت نہیں کر رہے, جو گھر کا ایویں ابو بنا ہوا تھا وہ عزت نہیں کروا رہا تھا, کیا مسئلہ تھا؟ اس نے بچوں کو اپنے پیچھے لگا دیا, کیا کیا اس نے؟ سر سب سے جو خرابی پہلے ہوئی, میں بیسیکلی 2014 سے آنورڈ, آپ کو 2014 میں ہوش تھی, سمجھ تھی کیا ہو رہا تھا پولیٹیکلی, کیا ہو رہا تھا پاکستان میں, تھی سمجھنا؟ 10 سال ہو گئے نا, ایک ڈیکیڈ ہے, اس ڈیکیڈ کو ڈیفائن کرو یار, ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا, اسٹوڈنٹ یو نو, جو آپ. سر میں بیسیکلی اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنس ہوں, یا مجھے تو پتا, اس آپ کے کی شکل سے لگ رہا تھا مجھے. اس کے اندر سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قومیں جو ہے نا وہ انڈیویجولی ترقی کرتی ہیں. قومیں ترقی اس صورت میں کرتی ہیں جب ہر شخص اپنا رول, اپنا کردار انڈیویجولی طور پر ادا کرے. وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی جو دوسروں کو بتائے, دوسروں کو سکھائے, دوسروں کے کاموں میں ٹانگ رہے. ابھی انہوں نے جیسے فلسطین کی بات کی ہے, تو اسی بات کو میں تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان میں فلسطین کے لیے جتنی ریلیاں اور جتنے یہ مظاہرے وغیرہ سب کچھ کیا گیا ہے, یہ فلسطین کے لیے کیا جا رہا ہے, لیکن کشمیر کے بارے میں کیوں نہیں؟ کشمیر تو ہمارا اپنا ہے. کشمیر کے اندر اس وقت فلسطین سے زیادہ جینوسائیڈ ہے. اور میری بات سنیں, تھک نہیں گئے آپ کشمیر کے بارے میں بات کر کر کے؟ کیا ہوا ہے؟ سر سوال ہے یار, میرا سوال ہے, ٹھیک ہے, انٹرنیشنل ریلیشن کے اسٹوڈنٹ ہو نا, کوئی سنتا ہے بات آپ کی؟ آپ کشمیر کے اوپر کوئی بات اٹھانے کے لیے ویزا لیں, آپ کو ویزا نہیں ملے گا. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے. سر آپ کو یہ فیمس ویڈیو لگا لیں, فار ایگزامپل یہی پوڈ کاسٹ اگر وائرل ہوتا ہے آپ کا اکاؤنٹ بین ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فلسطین کے لوگوں کی یہ پیچھے لگا ہوا ہے ہمارے پاس, ہم نے تو لگایا بھی ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم یہی کر سکتے ہیں, لگی سمجھ, یہ اوقات ہے ہماری, تو اس اوقات کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, دس از ناٹ مائی, میں کوئی اپنی رائے نہیں تھوپ رہا. اس وقت اگر ہم کشمیر میں دیکھیں تو وہ 5 کشمیریوں پہ 1 بھارتی فوجی ہے. فلسطین جو ہمارے پیغمبروں کی سرزمین تھی, ٹھیک ہے, اب اگر آج پاکستان کی عوام کہتی ہے کہ جی پاک فوج وہاں کیوں نہیں جا رہی, وہاں کچھ نہیں کر رہی, تو میں ایک مطلب کہ نا ٹیکنیکل اور لاجیکل آنسر ان کو دینا چاہوں گا. میں عوام تک یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ اس کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں فلسطین کے, آپ ان سے اڈا لیے بنا یا آپ ان سے بات چیت کیے بنا آپ وہاں پر اپنی فوج کس طرح بھیج سکتے ہیں بنا کسی OIC کی قرارداد کے, یا کوئی ایسی قرارداد جو پیش ہوئی ہو, یا سب اسلامک ممالک نے کہا ہو کہ جی پاکستان اس کو لیڈ کرو, اور پاک فوج نے منع کر دیا ہو کہ جی ہم اس کو لیڈ نہیں کریں گے. جب تک کوئی ملک اپنے بہاف پہ آپ سے مدد نہیں مانگتا, آپ زبردستی اپنی فوج اس پہ مسلط نہیں کر سکتے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس UN کا ایک ادارہ, اس کے آرٹیکل 93 کے اکارڈنگلی اگر آپ کوئی بھی اپنا کیس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لینا چاہیں گے تو دونوں ممالک کو ایگری ہونا چاہیے. دونوں ممالک اس کیس کو لے کر جائیں گے تو وہ کیس حل ہو سکتا ہے. پاکستان وہ کیس لے کے جاتا ہے, انڈیا وہ کیس ایگری ہی نہیں کرتا, نہ وہ اس کیس کو ICJ میں لے کے جاتا ہے. تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ جو ہے اس کا حل کوئی نکال لیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے شاہزیب کہ پاکستان, ایک تو جس طرح پڑھے لکھے لوگ, پاکستان کے آج کی یوتھ پڑھی لکھی, اس کو پاکستان کے خلاف کر دیا گیا ہے, جس طرح یہ ورک صاحب ریئلٹی بتا رہے ہیں اور یہ ایک پازیٹیو بات کر رہے تھے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کشمیر کے مسئلے کے اوپر, بھلا کیا کہتے ہیں بچے آج کل کے, یار پاکستان کی, جو میں نے بھی کویشچن کیا, پاکستان کی اوقات ہے انڈیا کے مقابلے میں, آپ خود ڈر کے بیک فٹ پہ چلے گئے ہو, ٹھیک ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں کر رہا, بھائی پاکستان کی اسٹیٹ بھی بات نہیں کر رہی. یہ لوگوں, میں یہ خود نہیں کہہ رہا, یہ آج کل کے بچوں کی رائے ہے. کیا یہ رائے ٹھیک ہے؟ اس طرح کے جیسے 5 اگست 2019 ہوا, وہ ایک کالا داغ ہے, اس کو یاد رکھنا چاہیے یا 16 دسمبر 1971 کی طرح بھول جانا چاہیے؟ سر میری یہ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے کہ یہ یوتھ مطلب یہ پوائنٹ آف ویو صحیح نہیں دے رہی, لیکن میں اسے ایز اے پازیٹیو ویو بھی دیکھتا ہوں کہ اگر یہ بات نہیں ہوگی تو کمپٹیشن کریٹ کہاں ہوگا. کمپٹیشن ہوگا تو کوئی پازیٹیوٹی باہر آئے گی. یوتھ کو موبلائز کرنا اور بات ہے, لیکن ایک یوتھ کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ ہمیں ایک ریڈ لائن کراس نہیں کرنی چاہیے, وہ ہے پاکستان. ہمیں پاکستان کے اوپر کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. پولیٹکس بعد میں آ جاتی ہے, اس سے پہلے ہے پاکستان ہمارا. اگر ہم پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی کام کریں گے تو بالکل بھی ہم کسی بھی پروپیگنڈا میں نہیں پڑیں گے. ہمارا سب سے پہلے پاکستان کا نظریہ ہونا چاہیے, اس کے بعد ہی ہمارا پولیٹکس, ہماری کوئی بھی دوسری پروپیگنڈی میں
حصہ لینے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا. کسی جلسے میں آج تک شرکت نہیں کی؟ ایسا نہیں ہے کہ میں جلسے میں شرکت نہیں کی, میں نے جلسے میں بھی شرکت کی ہے. میں نے ایز اے نظریہ گملے بھی توڑے ہوں گے؟ گملے بالکل نہیں توڑے. ایسا کوئی شیشہ ویشا, کوئی بینک کا, کوئی نہیں ایز اے کوئی رائٹس وغیرہ ڈنڈا پکڑ کے کہا ایسی کی تیسی تمہاری یہاں مارے ہیں, کچھ ایسا؟ یہ تو سر انتہا پسندی میں آ جاتی ہے جس کو ہاں نہیں کیا, یہ نہیں کیا, بالکل کرنا بھی نہیں چاہیے. یہ بھی نوجوان ہیں جو کہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں اور آپ سے آپ کا تعارف کرتے ہیں, پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں. کیا کرتی ہیں آپ, مطلب کیا پڑھ رہی ہیں آپ؟ میں میس کمیونیکیشن کی اسٹوڈنٹ ہوں. کیا کریں گی آپ؟ میری جگہ پہ بیٹھیں گی؟ یہی کرنا آگے تھوڑا سا بڑی ہو کے تو ادھر اینکر بنیں گی. کتنی گنجائش ہے اس فیلڈ میں, کیوں پڑھ رہی ہیں آپ؟ میں سب سے پہلے ویسے تو میں جرنلزم میں ہی جانا چاہوں گی. میس کام میں جرنلزم میں کیا کرنا ہے؟ نیوز کاسٹر یا پھر اینکرنگ, اور ساتھ کتنے میرا اینکر ہیں پاکستان میں اور آپ کی کیا ضرورت ہے؟ وائی میں تو نہیں ہوں نا. اچھا اور جگہ ہے, ہیں, گنجائش ہے, کیوں کر رہی ہیں, کس نے مشورہ دیا؟ کسی نے بھی مشورہ نہیں دیا. میں نے یہ فیلڈ چوز کی, میں نے خود اپنی مرضی سے کی. میں نے کسی سے اس میں مطلب آپ کو لگتا ہے کہ اس میں گنجائش بنائی جا سکتی ہے؟ جی بالکل. ہمارے جو لوگ باہر چلے جاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے. جرنلزم میں بہت ضرورت ہے چینجنگز کی, ہمارے پازیٹیو مائنڈ کی, کریٹیکل تھنکنگ کی, ایگزیکٹلی صحیح خبر پہنچانے کی. بالکل. آپ کیا کریں؟ میں نے اپنا بیچلر کمپلیٹ کر لیا ہوا ہے, پبلک ایڈمنسٹریشن میں بی ایس کی ہے. آگے کیا کرنا ہے؟ آگے میرا جو پلان ہے سول سروس, وہ سول سروس ایگزام دیں گے کہ کرپشن کریں گی بعد میں؟ پروٹوکول ہوگا, لوگ سلیوٹ ماریں گے, اچھی گاڑی ہوگی, ٹیکا ہوگا. میں یہ چیز ثابت کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں نا, میں نے کچھ ڈیز پہلے بھی نا ایک کومنٹ کیا تھا, یہی جو بچے کر رہے تھے نا بات پاکستان کے اوپر کر رہے تھے, نیگیٹیوٹی مطلب باتیں کر رہے تھے, نیگیٹیو پوائنٹس نکال رہے تھے, تو ان کو میں نے یہی کہا تھا کہ آپ لوگ جو ہے نا پہلے خود کو ٹھیک کریں. اگر ہمارے ملک میں ایک انڈیویژول پرسن اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا نا تو ظاہری بات ہے ایک سے جو ہے 100 بنتا ہے. اچھا مجھے بتائیں نا کہ ڈریم یہی ہے کہ اپنے سول سروس میں جانا ہے؟ نو اٹس ناٹ ڈریم, میرے پاس آپشن بھی ہے. دیکھیں آپ کو ایک کنٹیجنسی پلانس کرنے چاہیے. اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہوتا تو دین آپ کے پاس آگے آپ کا نیکسٹ جو ہے آپشن ہونا چاہیے کہ آپ آگے جو ہے نا اس کو چوز کر سکتے ہو. ٹھیک ہو. آپ کیا کر رہے ہو انٹرنیشنل ریلیشن؟ ہاں کیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا کے پاکستان کا مقدمہ لڑو گے اور کیا کرو گے, یا تھوڑا سا باہر کے ملکوں میں پاکستان کی یار پاسپورٹ کی ورت بنواؤ گے, کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں, چھوڑ دو اس ملک کو یار, کیا کر رہے ہو؟ یہ لوگ کہتے ہیں نا چھوڑ دو یار, یہاں کچھ نہیں ہے, زندہ بھاگو. سر یہ جو نعرہ اس وقت بھٹو نے لگایا تھا نا کہ جی پاکستان میں زر مبادلہ نہیں ہے اور آپ سب لوگ باہر جائیں اور باہر سے زر مبادلہ بھیجیں, وہ آج بھی لوگ, شہباز شریف نے بھی کہا ہے شہباز, وہ یہی وجہ, باہر بھیجیں گے, آئیں گے, پاسے آئیں گے. وہ یہ نہیں کرتے کہ جو 500 ریمیٹنس کو بھی وہ ایز اے بزنس شو کرتے ہیں. حالانکہ ریمیٹنس آپ کے لیے بیگ ہے, ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ سوری نہیں ایکسپورٹ اور جو فارن انویسٹمنٹ ہے دیٹ شوڈ بی پاکستان کی ورتھ. سر اس وقت جو اگر آپ دیکھیں تو 500 ارب روپیہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں دیا جا رہا ہے, اگر وہ 500 ارب روپیہ انویسٹ کیا جاتا تو بہت ساری اپرچونیٹیز جو لوگ باہر جا رہے ہیں, جو ہمارے قابل لوگ باہر جا رہے ہیں, ان کے لیے پیدا کی جا سکتی تھی. سیکنڈلی جو یہ پاک فوج کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاک فوج بجٹ کھا گئی, جو اس وقت ملک میں سب سے بڑا ایک ایشو چل رہا ہے, اور یہ آج سے نہیں ہے, 70 سالوں سے. میں سر اس کو آپ کا تھوڑا سا جلدی کرتا ہوں. پاکستان میں جو بجٹ کہتے ہیں کہ 90% بجٹ جو ہے وہ پاک فوج کھا گئی ہے, تو جو اس سال کا بجٹ میں یہ 90 کس نے بولا؟ سر 70 کا لیں, آپ 60 کا لیں. ایک میں نے 70 سنا ہوا ہے, ویسے ٹوٹل سر لوگ تو 90 بھی کہہ رہے ہیں. 17 and 17% is nothing, you know, امریکن کا, انڈین کا, باقی سب کا ہم سے سر زیادہ ہے. انڈیا کو تو جس کو ہم اپنا مد مقابل سمجھتے ہیں, وہ سر پوائنٹ یہ ہے کہ رشیا کا, انڈیا کا ڈیفینس بجٹ اس ٹائم رشیا کے برابر ہے. تو پاکستان کے بجٹ کے اوپر کیا مسئلہ ہے, کیا بتانے لگے؟ سر وہ یہ ہے کہ 9% آف اوور آل بجٹ جو ہے وہ پاک آرمی نے لیا, جو 2100 ارب روپیہ بنتا ہے, اور اس کے اندر سے جو پاک آرمی جو نیوی اور ایئر فورس کے علاوہ اس نے 7 ارب روپیہ لیا, اور اس میں سے اس نے 700 ارب روپیہ, اور اس میں سے 360 ارب روپیہ انہوں نے جو ہے وہ ریفنڈ کیا ہے گورنمنٹ کے خزانوں میں جنہوں نے ڈپازٹ کروایا ایز اے ٹیکس ریٹرن. تو آپ 27 بلین میں سے 400 ارب روپیہ نکال لیں, وہ کتنے پرسنٹ بنتا ہے؟ تو آپ یہ کسی لاجک یا کسی ٹیکنیکل یا کسی پروف کے بغیر کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جی پاک فوج کھا گئی؟
اور دوسرا بلوچستان میں اس وقت جو حالات ہیں، اوپر آپ کے KPK میں خارجی بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرف آپ کے انڈیا، نیچے بحر عرب ہے. پاک فوج کے علاوہ آپ اس ملک کو کس طرح بچا سکتے ہیں؟ آپ کوئی بچہ مجھے کلیریفائی کر دے کہ پاک فوج ہے تو ہم ہیں. یس ایگزیکٹلی. اچھا اس میں نا تھوڑا سا پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں، کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے، صرف سوشلی چیزیں نہیں پتہ ہونی چاہیے، آپ کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی چیزیں نا پتہ ہونی چاہیے. کیونکہ اب احادیث کو دیکھا جائے تو نبی پاک نے یہ احادیث ہے باقاعدہ کہ جب غزوہ ہند ہوگی، جب امام مہدی آئیں گے تو خراسان سے یہ اس کو بھی لوگ مذاق لیتے ہیں آج کل. وہ لال ٹوپی والے زاہد حامد کا پتہ آپ کو، وہ یہ بات بار بار کرتے تھے تو لوگ مذاق کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو بھی سیریس نہیں لیتے. لیکن میں اس لیے خوش ہوا ہوں کہ یوتھ کو پتہ ہے بیسیکلی اس چیز کا، کیونکہ خراسان سے جو ہے نا وہ جنگیں کی اٹھیں گی اور اس کی قیادت جو سی ہے وہ امام مہدی کریں گے. اور خراسان علاقہ بنتا کون سا ہے؟ ایران کا، افغانستان کا تھوڑا، اور جی پاکستان کا تھوڑا سا الگ، جی بلوچستان بالکل. اس سے میسج لے لیں پہلے، وہ کہے گا مجھ سے میرے سے بات ہی نہیں کی. بتاؤ یار، یہ ورق صاحب تو بڑی پولیٹیکل باتیں کرتے ہیں یار، آپ کیوں نہیں کر رہے؟ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ بچا رہے ہیں یا ہمیں ان سے بچنا چاہیے؟ سوال سر یہ سوال نہیں بنتا. پاکستان کے ادارے پاکستان کو بچا رہے ہیں یا پاکستان کے لوگوں کو ان سے بچنا چاہیے؟ یہ سوال پہلی بات ہے بنتا اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان اور پاکستان کے ادارے دو الگ چیزیں نہیں ہیں سر. ٹھیک ہے، دونوں ایک ہی چیز ہیں. ہاں ٹھیک ہے. پاکستان کا ادارہ اگر ہم ایز اے آرمی لیں تو سر آرمی کو پوائنٹ آف کیا کیوں جاتا ہے؟ کیوں کیا جاتا ہے سر؟ سیاست میں انوالومنٹ؟ نو سر. یہ پاکستان DGI فیض حمید کو کل کورٹ مارشل کیوں کیا جا رہا ہے؟ سر یہ میں لوگوں کے گھروں میں جا کے چھاپے مارنا زبردست انیشیٹو لیتا ہوں. اس کو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا یار، یہ خبریں ہیں، میں کوئی اپنے طرف سے بات تو کر ہی نہیں رہا. میں آپ سے اگر پوچھ رہا ہوں احتساب کا عمل کہیں نہیں ہوتا تو سر وہ ادارہ نہیں چل سکتا. سر یہ مثال قائم کی ہے پاکستان آرمی نے میجر جنرل لیول کے، لیفٹیننٹ جنرل لیول کے، DGI جو رینوڈ تھے، جانے مانے تھے، ان کو ایز اے صف میں کھڑا کر دیا کہ آپ جواب دیں. یہ بہت زبردست بات ہے، ایک مثال قائم ہے، بلکہ پولیٹیشینس کے لیے بھی مثال ہے کہ یس آرمی یہ کرتی ہے. تو پھر اداروں کے اندر ریکروٹمنٹ بھی ٹھیک ہے، ہر چیز ٹھیک ہے. چلیں، آپ سب کا بہت شکریہ. ٹائم شارٹ ہے، میں آپ کا میسیج تو ضرور لیتا لیکن مجھے پتا آپ نے میسیج پازیٹیو دینا تھا، وہ چلا گیا. بہت شکریہ. جی اللہ حافظ.